بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور افضل انسان ہیں۔ نہ صرف انسانوں میں آپ افضل ہیں بلکہ زمرہ انبیاء اور رسل میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے سربلند فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی مصداق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، برتری اور شرف یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں عالم اسلام میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہر مسلمان کی زبان پر یہی ہے کہ رب العالمین نے اپنے بعد اگر کسی کو رتبہ اور مقام اور شرف عطا فرمایا تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور بالکل اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اور آپ کی اہل بیت ہیں ان کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کیا کہ چار دانگ عالم میں ہر مسلمان اور غیر مسلم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی فضیلت، عظمت اور شان اور ان کی شہادتوں اور قربانیوں کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام اور حسنین کریمین کو شامل فرمایا۔ اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے نمایاں ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ میری فاطمہ میری بیٹی میرا لخت جگر ہے۔ انسان کی زندگی جسم کے باقی اعضاء پر منحصر نہیں ہے، مگر انسان کی زندگی کا بقا اس کے جگر اور دل پر ہوتا ہے۔ باقی اعضاء اگر متاثر بھی ہوں تو انسان زندہ رہتا ہے، خواہ وہ سسک سسک کر رہے، لیکن زندگی کی تار جڑی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بی بی فاطمہ کو اپنا لخت جگر کہنا، اپنا دل بند کہنا، اپنے دل کا ٹکڑا کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوشیاں حضرت فاطمہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ حضور کے جگر کو اور دل کو خوش کرے، اور حضور کا جگر اور دل سیدہ کائنات ہیں۔ اہل بیت میں مولا علی ہیں۔ مولا علی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی شان ہمیں بتاتے ہوئے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں ایک مقام پر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو مجھے اپنا مولا بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو اپنا مولا بنائے، علی کو اپنا سردار بنائے، علی کو اپنا آقا بنائے۔ اہل بیت کے یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہی صاحب ایمان ہوگا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ کلمہ پڑھتا رہے مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ گویا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پہچان
ان دو شخصیات کی محبت کو قرار دیا۔ اہل بیت میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ہیں۔ امام حسن وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، نواسے ہیں، کہ جنہوں نے دشمن، معاندین، حاسدین کے حسد کو پارا پارا کر دیا، دشمنی کو پاؤں تلے رون دیا۔ کس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیوں مقابلہ کرتے ہو محمد کا، یہ تو نعوذ باللہ ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب مقطوع نسل، اس کا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ عرب معاشرے میں سب سے بڑی قوت اولاد یعنی بیٹے اور بھائی ہوا کرتے تھے، تو آپ کا بھائی کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو ابتر ہے، نعوذ باللہ مقطوع نسل ہے۔ تو جو مقطوع نسل ہوتا ہے وہ مقطوع ذکر ہوتا ہے، اس کا تو ذکر اب ختم ہو جائے گا، تو کیوں مخالفت کرتے ہو، اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کرتے ہو؟ یہ اپنے دل کو تسلی دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی اولاد ہوئی، آپ کے بیٹے ہوئے، حضرت قاسم ہوئے، حضرت ابراہیم ہوئے، آپ کے 3 صاحبزادے تھے، تینوں میں سے کوئی بھی زندگی میں بحیات باقید نہ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کا کوئی نہیں ہے، بھائی اس کا کوئی نہیں ہے، تو چھوڑو، اس کی کیا مخالفت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ تجھے ابتر کہتے ہیں، اے پیارے ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ کوثر کا معنی کیا کہ دنیا کی زندگی میں بے بہا خیر اور نعمتیں اور برکتیں، اور آخرت کی زندگی میں بے بہا خیر، نعمتیں اور برکتیں اے پیارے ہم نے آپ کو دے دی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کوثر کا اشارہ سیدنا امام حسن کی طرف بھی تھا کہ ہم آپ کو اولاد دیں گے جن سے آپ کی نسل بھی چلے گی، آپ کا ذکر بھی چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 2 قسم کی ہے، ایک روحانی اولاد جو امتی ہیں، اور ایک جسمانی اولاد جو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور جسمانی اولاد 4 دانگ عالم میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی موجود نہ ہوں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں، دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل موجود نہ ہو۔ تو فرمایا تم تو چلے تھے میرے نبی کا ذکر مٹانے اور اس کی نسل مٹانے چلے تھے، ذرا دیکھو تو صحیح، جدھر تم نظر دوڑاؤ گے تمہیں اس طرف میرے آقا کے شیدائی، عاشقان اور محبین نظر آئیں گے۔ جہاں بھی جاؤ گے وہاں تمہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نظر آئے گی۔ نہ حضور کی امتی مٹ سکے، نہ حضور کی آل مٹ سکتی ہے، اس لیے کہ رب نے کہا ہے کہ پیارے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ تو حضرت امام حسن کے پیدا ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی منائی، اور زمین و آسمان پر خوشی کے جھنڈے بلند ہو گئے کہ کفر کے منہ توڑ اللہ نے آج جواب دے دیا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کے شہر مدینہ کی سیر کرایا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے دیکھا، تو اگلے دن حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، تو سامنے سے مولا علی سے ملاقات ہو گئی، تو دونوں مسکرائے۔ صحابہ کرام کے اختلافات اور جھگڑوں پر خدا کے لیے اپنی دکانیں نہ سجاؤ، اس لیے کہ ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کیا لڑائی اور جھگڑے اور دشمن ایک دوسرے کی اولاد کو کندھوں پر اٹھا کے گلیوں میں پھرا کرتے ہیں؟
سیدنا صدیق اکبر مسکرائے۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بے تکلفی تھی مولا علی سے کہ آپ فرمانے لگے کہ علی یہ نہ سمجھنا کہ میں تیرا بیٹا سمجھ کے حسن کو کندھوں پر بٹھا کے پھر رہا ہوں، یہ شبیہ ہے میرے آقا کی۔ یعنی مولا حسن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کامل تھے۔ اور دوسرا فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے کہ علی میں نے اس لیے حسن کو کندھوں پر بٹھایا ہے کہ کل میں نے آقا کو دیکھا تھا کہ حسن کو کندھوں پر بٹھا کے شہر مدینہ کے گلیوں میں گھوم رہے تھے، تو میں نے کہا کہ حضور کی اس ادا کو بھی میں زندہ کر جاؤں، کیونکہ ہمارے لیے تو اسلام ہے ہی یہ کہ ہم مصطفیٰ کی اداؤں کو زندہ کریں اور اس پر مر مٹیں۔ ضمناً میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ابو بکر اور مولا علی کے اگر اختلافات اور جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی تو کبھی ایک دوسرے کی اولاد کو اس طرح محبتوں سے اٹھا کے کندھوں پر نہ پھرا کرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ جو مولا حسن کو دیکھتا تھا وہ ایسے سمجھتا تھا کہ میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، لوگ اداس ہو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، تو پھر علی المرتضیٰ کے دروازے پر انتظار میں بیٹھ جاتے تھے کہ حسن آئیں گے، دیکھیں گے انہیں اور مصطفیٰ کے دیدار کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ سب سے بڑا فضل اور کرم اور فضیلت اور شان ہے سیدنا امام حسن کی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت امام حسن کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ ہم رخ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اہل بیت کے چوتھے فرد ہیں سیدنا امام حسین سید الشہداء، شہدائے کربلا و شہدائے عالم اسلام، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اور ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے، بے شمار حدیثیں ہیں۔ میں صرف 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین و منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین میرے آقا سے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے آقا حسین سے کیسے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تو سمجھ آ گئی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے امام حسین، تو امام حسین حضور سے ہی ہوئے۔ یہ نقطہ کہ حضور حسین سے کیسے ہیں تو کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کربلا کو دیکھنا ہوگا۔ کربلا میں امام حسین نے اپنے نانا کے دین پر اپنے بچوں کو، اپنے جوان علی اکبر کو، معصوم علی اصغر کو، اون و محمد کو، قاسم کو، عباس کو اور اپنے جانثاروں کو شہید کر کے خود حضور کے دین پر قربان ہو گئے کہ دنیا پکار اٹھی کہ اب دین کی بقا اور پہچان کربلا سے ہے۔ تو گویا حضور حسین سے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے آقا کے دین کی حفاظت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا احیاء اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی شناخت اب شہادت حسین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکھا اور پیاسا رکھنے کی کس میں جرت تھی، کس میں طاقت تھی کہ وہ انہیں بھوکھا اور پیاسا رکھیں؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ پانی لانے سے روک سکتے تھے نا، روکا انہوں نے، اور اگر میرے حسین چاہتے پانی کو اشارہ فرماتے تو پانی کی لہریں خود اچھل کے حسین کے قدموں میں حاضر ہو جاتی، مگر اللہ کے امتحان پر آپ صابر تھے۔ ہم تو 2 دن 4 دن بھی اللہ کا ذکر کریں تو اکتا جاتے ہیں، پاؤں میں چونٹی بھی اگر کاٹ جائے ہمیں دین کے کاموں کے حوالے سے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ نماز پڑھنا شروع کی ہے، دین کی طرف آئیں، درود پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہماری تو تکلیفیں دور ہونی چاہیے تھیں، یہ تو ہماری تکلیفیں بڑھ گئیں ہماری۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے دین کا کام شروع ہوا تو کون سی تکلیف ہے جو میرے آقا کو نہیں دی گئی؟ ابو بکر کی والدہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی تھی کہ ابو بکر چھوڑ دو محمد کو، جب سے ان کے پیچھے چلے ہو نہ عزت رہی، نہ مال رہا، نہ تجارت رہی۔
اس سے پہلے سب کچھ تھا، لوگ بڑی بڑی پنچایتوں میں تمہیں بٹھا کے فیصلے کرایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں مصطفیٰ کی اطاعت اور بندگی سے دنیا کے کچھ تکلیفیں ضرور ہیں، مگر ان کچھ تکلیفوں کے بدلے میں اللہ میری قبر اور آخرت کی ساری تکلیفیں دور فرمائے گا۔ ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، دنیا کی لذتوں پر مٹنے والے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی ان چیزوں کی۔ ہاں سمجھ اس دن آئے گی جس دن ہم نے کربلا کو سمجھ لیا، جس دن ہم نے حضرت علی اصغر کی معصوم شہادت کو سمجھ لیا، جس دن ہم نے علی اکبر کی جوان شہادت کو سمجھ لیا، جس دن ہم نے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے فلسفے کو سمجھ لیا، اس دن ہمیں سمجھ آئے گی۔ ہم لوگ تو چوری کھانے والے مجنوں ہیں، دین کے خون دینے والے نہیں ہیں۔ اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیا۔ یہ تو حضرت بی بی فاطمہ، مولا علی، امام حسن حسین کا ذکر ہے۔ اور اس موقع پر میں اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہ کروں تو اہل بیت کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، عرض کرنے کہ حضور پہلے میں آپ کی بیوی تھی، اب آپ کی میں امتی ہوں، آپ کی غلام ہوں، آپ کی خادمہ ہوں، میرا جو کچھ ہے پہلے بھی آپ کا تھا، اب بھی آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ پر اور آپ کے دین پر، آپ کے نظریے پر میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ بھی وقت آیا کہ جو مکہ کے سب سے امیر خاتون تھی ان کے گھروں میں فاقے شروع ہو گئے۔ وہ فاقے کیوں؟ کہ وہ غلاموں کی آزادی پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بیماروں پر خرچ ہو رہا ہے، بھوکھوں پر خرچ ہو رہا ہے، دکھی انسانیت پر خرچ ہو رہا ہے، سارا مال اللہ کے نام پر لٹا دیا۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محسنہ اسلام ہیں، ان کے احسان ہیں مجھ پر اور اسلام پر، مجھ پر اور اسلام پر خدیجہ الکبریٰ کے احسان ہیں۔ یہ تو انہوں نے مال قربان کیا، وقت قربان کیا، اپنی صحت قربان کی۔ اور دوسرا پھر آپ دیکھتے نہیں کہ حسین کس کے نواسے تھے؟ خدیجہ الکبریٰ کے نواسے تھے۔ نانی نے اپنا سب کچھ مکہ میں قربان کر دیا حضور پر، اور نواسے نے اپنا سب کچھ کربلا میں لٹا دیا۔ اور دین سے محبت کرنے والے بنو، دین کے لیے دکھ اٹھانے والے بنو، دین کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے بنو۔ پیٹ بھر کے اللہ کا ذکر کرنے میں سب کو لذت آتی ہے، بھوکا پیٹ رہ کے بھی اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو۔ نرم گداز بستروں پر بیٹھ کے تسبیح پڑھنا بڑا آسان ہے، مگر تصور کرو کربلا پر امام حسین نے کس طرح سجدہ کیا ہوگا۔ آج دین کیوں سکڑتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعیش، عیش عشرت کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی ساری لذتیں پوری ہوتی رہیں تو ہم دیندار بننے کے لیے تیار ہیں۔ یار دین ایک نظریہ ہے، نظریہ قربانی مانگتا ہے۔ جس طرح سیدنا امام حسین سے دین نے قربانی مانگی، آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر